پیارے دوستو، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام صرف اپنی لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ پیارے دوستو، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب کسی شخص کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس شخص کی قبضے روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت یعنی سچائی اور حقیقت آفتاب یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ پیارے دوستوں، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی قبر میں، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے سے 7ویں آسمان کے درمیان، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے جا ملتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے یہاں حاضر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے کلام کو جن اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سن سکتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ بائیں پسلی دائیں اور دائیں پسلی بائیں میں دھنس جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کڑکدار آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر مسلمان ہوا تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے صحیح کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب تو چین کی نیند سو جا۔ پہلے اس کی بائیں طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس سے جلن، گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر اسے بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جوابات نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظیم عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنچاؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس تک پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اسی سے اس کو مارتے رہیں گے۔
सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। अमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुतशक्किल होकर कुत्ता, भेड़िया या किसी और शक्ल के बनकर उसको अजियत पहुंचाएंगे और नेकियों के अमाल हसना व महबूब की सूरत पर मुतशक्किल होकर उन्स देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो क्योंकि वो गुनाहों को जायल करती और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने मौत की याद अपने दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। यानी आखिरत की मुसीबतों के बारे में सोचने वाले को इस दुनिया की मुश्किलात मामूली महसूस होती हैं। प्यारे दोस्तों, एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है जिसकी आवाज जिन्नो इंस के अलावा बाकी सब सुनते हैं और कहती है कि ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो क्योंकि मलकल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी इनाम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है कि ऐ नहलाने वाले, खुदा की कसम मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा क्योंकि वो जान कनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। जब नहलाने के बाद कफनाते हैं और पांव तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है कि ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा की कसम अभी सर की तरफ से कफन में गिरा न लगा ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी शक्ल देख लें क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और क़यामत तक ये मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है कि ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना ताकि मैं अभी अपने बीवी बच्चों से रुखसत हो लूं। मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा और क़यामत तक किसी की शक्ल नहीं देखूंगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है कि ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो माल वगैरह जमा किया था वो सब वारिसों के लिए था। आज के दिन इनमें से कोई जरा भी मेरे गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे भाई खाएं और उड़ाएंगे। फिर जब नमाजे जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, अभी से मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे चले जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो कहती है कि ऐ मेरी विरासत को पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए मुझको दुआए खैर और फातेह से ना भुलाना। अल्लाह अकबर कबीरा। बेशक मौत के वक्त की सख्ती इस दुनिया जहां की तमाम सख्तियों से बढ़कर है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं और अगर यहाँ अज़ाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर और भी सख्ती होगी। हदीस में है कि मुर्दा कब्र में ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। जब मुर्दे को कोई उसके रिश्तेदारों या दोस्त की तरफ से कोई तोहफे सवाब पहुंचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ज्यादा महबूब और मरगूब होता है। अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों के दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी की कब्र पर जाते तो इतना रोते कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तो वो नहीं रोते, कब्र को देखकर क्यों रोते हैं? कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मनाजिल कहीं ज्यादा आसान है और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराहल इससे ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर इस दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं
مال جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے۔ کاش کہ اپنے مال میں سے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی فرصت مل جائے، اور کاش کہ کسی غریب کو سلام کرنے کی طاقت، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو زیادہ تیل استعمال کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جب سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع ہے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت کا اظہار کر کے دیکھوں، شاید میری کوئی امداد ہی کر دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے پر زور دیتے ہوئے بولا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے حضرت ایک بات بتائیے کہ چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ کی اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں آپ ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعامل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ چراغ میں تیل زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی اور یہ سامان میں نے تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا۔ اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے، کیونکہ نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔